السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام معزز سامعین و ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تھوڑی سی غیر حاضری ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے انشاءاللہ آئندہ کے لیے اپنے وقت پر ٹائم پر حاضری ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام خصوصی طور پر خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور خواتین کے جملہ مسائل اور ان کا حل علاج بالغذاء اور طب نبوی کے تناظر میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سوالات آتے ہیں ویسے ویسے جن سوالات کا جواب پرسنل میں دینا ضروری ہوتا ہے وہ ان کو ہم پرسنل میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن سوالات کا جوابات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامن کوسچن ہے جس سے ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا، وہی سوالات ہم اپنے مریض کی اجازت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں صوال اور جواب کی صورت میں۔ بسا اوقات ہم نام بول لیتے ہیں اگر ہمیں مریض اجازت دے تو، اگر مریض اجازت نہ دے تو اس صورت میں ہم نام شیئر نہیں کرتے، لیکن مسئلہ ضرور بیان کر لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی پیش کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا تقریباً تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات اور خواتین کی ریویو سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں ناغہ نہ کیا جائے۔ آپ حضرات نے جن حضرات و خواتین نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ وہاں پر بھی ہمارے طب کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہے اور ان کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ فالو کریں گے اور لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور پروگرام کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کریں گے، اور ہمیں اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش ہر پروگرام کے اندر ہوتی ہے، چونکہ آپ سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے ہمیں مشورہ سے نوازیں گے۔ تو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ حضرات میسج کر سکتے ہیں، تو آپ حضرات کی جتنے بھی سوالات آتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو، تو وہ سوالات بھی میں لیتا ہوں۔ ابھی لائیو جو ہے وہ شروع ہے، تو آپ کمنٹس کر کے بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں، چونکہ یہ پروگرام خواتین کے لیے ہے تو خواتین ہی کمنٹ کرے۔ اگر وہاں پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتی جس سے ان کے پروفائل پہ کمنٹ میں آ کر جو ہے ان کو مسئلہ ہوگا، تو ان کے لیے جو ہے یہ ہے کہ وہ مجھے حکیم محمد عثمان آپ کے بھائی اس کو واٹس ایپ میسج کرے، واٹس ایپ پر اپنا جو مسئلہ ہے وہ ریکارڈ کروا کر بھیجیے یا لکھیے۔ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ نوٹ کر دیجئے، 03155667737، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 03155667737، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس وقت میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو لیتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمارے جو ناظرین آنے والے ہیں یا سامعین آنے والے ہیں وہ بھی کچھ سوالات کریں گے پروگرام میں، ان سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس جو ہے آزاد کشمیر سے ایک سوال ہماری ایک بہن نے پوچھا۔ فرماتی ہے کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں، 6 سال سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں۔ جسم اس سے پہلے بہت اچھا تھا اور ٹھیک تھا، فزیکلی بھی بالکل فٹ تھی، وزن بھی بہت زیادہ نہیں تھا، اوور ویٹ نہیں تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ اب میرا ویٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اب کمزور ہو گئی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ یہ
مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے تقریباً، اور آج کل جس طرح نارمل ڈیلیوریز کے بجائے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بھی مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو ہماری نیوٹریشن ہے، جو ڈائٹ ہے، جو غذا ہے، وہ ہیلتھی نکلا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ شکریہ جی۔ چیک اپ کے لیے آپ تشریف لائے کل انشاءاللہ۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ جی، تو اس بہن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اکثر و بیشتر خواتین کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کی پیدائش کے بعد بلا ضرورت ٹھنڈا پانی بہت زیادہ استعمال کر بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کھانے پینے میں بھی احتیاط نہیں کرتی، ساتھ ہی معمول کے جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بھول جاتی ہے۔ مطلب آرام 40 دن تک ہمارے ہاں ایک روٹین ہے خواتین کی کہ وہ چاہے اس کو طبی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو وہ بیٹھ جاتی ہے، بیڈ ریسٹ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر خیر آرام کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فزیکلی اگر کوئی خاتون فٹ ہے اور اس طرح بیٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جسم ناکارہ ہو جاتا ہے اور ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے تمام بہنوں اور ان تمام خواتین سے جن کے ہاں پریگننسی ہے اور ان کا پریگننسی کے بعد کے جو اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ بہترین تو یہ ہے کہ ورزش کرے، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفلی نماز بھی پڑھ لیا کرے۔ نماز سے جسم کو سڈول بنانے میں کوئی بھی ایکسرسائز نہیں پہنچ سکتی، خاص کر جب ہم نماز کے مختلف پوزیشنز جو ہے یا جو ہم رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں انتہائی مختصر وقفوں کے لیے جسم کے اندرونی اعضاء کی مشق و ریاضت بھی ایسے طریق پر کی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں روحانی، اخلاقی اور نفسیاتی فوائد بھی انشاءاللہ مل جاتے ہیں۔ نماز کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایکسرسائز کریں، نماز کا مقصد اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک طبی فائدے کے حوالے سے میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر خواتین گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تو کم از کم فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نماز بھی پڑھ لیا کرے۔ ایک تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی، دوسرا جو ہے وہ فزیکلی اور جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی اور روحانی طور پر بھی فوائد انشاءاللہ ملیں گے۔ اس سے تمام مسلز پر جو اثر پڑتا ہے طبی لحاظ سے وہ بھی بہت بہترین ہے انشاءاللہ۔ حالت قیام میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہم قیام زیادہ کرتے ہیں نماز کے اندر تو ہمارے جگر، گردوں اور خصوصی طور پر ہمارے قوت مدافعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ رکوع کرنے سے اور سجدہ کرنے سے ہمارے جو شکم ہے، پیٹ ہے، بنیادی طور پر اس پر، سینے پر، کمر پر، کندھوں پر اور ٹانگوں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ ہمارے پروگرام کا ایک خصوصی حصہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی آپ کا سوال ہوتا ہے اس سوال کے جواب میں مختصراً ہم آپ کو غذا کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے غذا یہ لینی ہے اور بطور دوا آپ نے یہ لینی ہے۔ تو یہ ضروری حصہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں اور علاج معالجے میں وہ اندر لائے، اپنے استعمال میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ہفتہ ڈیڑھ کے بعد یا جو بھی ٹائم آپ کو بتا دیے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپڈیٹ کریں۔ ایسی خواتین جن کی بچے کی ولادت کے بعد پیٹ بڑھ جاتا ہے، وزن جو ہے کم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ہماری طرف سے یہ ڈائٹ پلان ہے کہ وہ صبح کے ناشتے میں ضروری طور پر مربع آملہ شامل کریں، یا دیسی انڈا جو ہے شامل کریں، یا ڈبل روٹی لے اور دیسی انڈا لے لے، ساتھ میں چائے پی سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوپہر کو صرف سبزی، گوشت اور پھلوں سے پیٹ بھرے، رات کو میوہ جات لے لیا کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور یہ جو زیادہ ویٹ ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا، اور پیٹ بھی جو بڑھ گیا ہے یا رک گئی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ بہت ہی آسان ڈائٹ پلان ہے، اس کو فالو کر سکتی ہے ہماری تمام بہنیں۔ رات میں صرف اس کے اندر میوہ جات ہے، دن میں جو ہے فروٹ ہے اور گوشت سبزی ہے،
اور صبح مربع آملہ ہے. یہ بہت ہی آسان ڈائٹ ہے، میرے خیال میں ہر کوئی اس کو فالو اپ کر سکتا ہے. ابھی مسز سمیر نے جو کال کیا تھا ان کا میں سوال لے لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے سر درد ہوتا ہے یا صدائی نفاسی جس کو کہتے وہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت سردیاں تھی اور اس وقت میرے سر کو درد شروع ہوا. اب ہر وقت میرے سر میں درد رہتا ہے جو اتنا سخت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پٹا جا رہا ہو، اور ساتھ آواز بھی آتی ہے. مسز سمیر نے ہمیں کہا کہ میرا بچہ جو ہے اب 5 سال کا ہونے والا ہے، مگر درد ہے کہ نہیں جا رہا. جب بھی میں غسل کرتی ہوں، سر کو دھوتی ہوں، تو میرا اتنا برا حال ہوتا ہے جیسے میں پاگل ہوں. گولی سے چند منٹ آرام آ جاتا ہے، بس ایسی دوا بتا دے جس سے درد سے نجات مل جائے. خیر ان کو تو ہم نے کہہ دیا کہ کل آ جائے، کلینک تشریف لائے مستقل ٹریٹمنٹ کے لیے. لیکن جن خواتین کو یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے مستقل سر درد کا، اور وہ بھی بچے کی ولادت کے بعد، تو ان کے لیے جو ہے ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. ان خواتین کے لیے ہمارا سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ وہ کچھ ہفتے کے لیے چاول، روٹی اور بادی اشیاء جو ہے وہ ترک کر دیں، وہ استعمال کرنا بند کر دیں. انڈے، گوشت، دانہ دار غلوں کی دالیں جیسے چھولے وغیرہ جو ہے وہ خوب کھا لیں. بہتر تو یہ ہے کہ پہلے 4 دن صرف شہد ملا کر قہوہ لیں، اور دوا کے طور پر اطریفلی استخدوس یہ تیار مل جاتا ہے، ہمدرد کی ہو، پرشی کی ہو، یا اجمل کی ہو، اشرف کی ہو، جو بھی کمپنی ہو ان کے لے لیں. ایک دن میں کم از کم آپ 1 چمچ یا 1.5 چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں. 4 یوم تک اس کو استعمال کریں، پھر آدھے چمچ پر آ جائے. 2 ہفتے بعد جو ہے آپ اپنے حالات کا بتا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جن بھی خواتین کا یہ مسئلہ ہے مستقل سر درد کا، وہ اطریفلی استخدوس استعمال کریں، اور ساتھ میں جو ہے جو غذائیں بتائی ہے ان غذاؤں کا اہتمام کریں. خصوصی طور پر جو بادی اشیاء ہے ان کو ترک کر دیں.